اتنے ایٹیٹیوڈ میں رہو گی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں تمہیں۔ ہر وقت کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ جو کرسی کو لات مار کر بس گھر سے نکلنے ہی والی تھی، بڑی بہن کی بات پہ غصے میں پلٹی۔ ایک گہری نظر اس نے سامنے کرسی پہ بیٹھی اپنی بڑی بہن پہ ڈالی اور ایک نظر اپنی ماں پر، جو ہاتھ میں ٹرے لیے خاموشی سے اس کے انداز دیکھ رہی تھی، اور پھر بنا کچھ کہے وہ باہر نکل گئی۔ ماں، آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ کون برداشت کرتا ہے ایسی لڑکیوں کو؟ میں چاہتی ہوں کہ ارمغان کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کروا دوں، مگر کسی طرح سے میری بات بن جائے، میری بہن میرے ہی گھر میں رخصت ہو کر آ جائے اور ہم دونوں راج کریں۔ لیکن اس کے انداز دیکھیں، ارمان کتنا سنجیدہ اور سوبر ہے، اور یہ اس کے مزاج 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں۔ ثانیہ کے لہجے میں ناراضگی اور غصہ تھا۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں بیٹا کہ یہ ارمغان کے ساتھ رخصت ہو، کوئی کمی نہیں ہے اس لڑکے میں، اور پھر تمہارا سسرال بہت ہی اچھا اور پیسے والا بھی ہے، ساس نندوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ مگر یہ لڑکی نہ جانے یونیورسٹی میں کیا سیکھ کے آتی ہے، ہر وقت الگ ہی مزاج میں رہتی ہے۔ بات کروں گی میں تمہارے بابا سے، انہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ ثانیہ کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس کے آگے ناشتہ رکھ دیا تھا۔ وہ 2 دن کے لیے رہنے آئی تھی، اور ان 2 دنوں میں الفت کے تیور دیکھ دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ الفت بھی جان جان کے اس کے آگے ایسی حرکتیں کر رہی تھی کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن اس کا رشتہ اپنے دیور سے جڑوانے کی نیت سے آئی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اس نے اپنا گرلز گینگ جوائن کیا تھا۔ کیا بات ہے الفت، صبح صبح کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ الفت کے چہرے کی کوفت دیکھتے ہوئے اس کی دوست نے اسے کوہنی ماری۔ نہیں، بس میری بڑی بہن کو میری شادی کی پڑ گئی ہے، اور وہ بھی اپنے معصوم، نیک، شریف اور جنتی دیور کے ساتھ۔ اس نے غصے میں ارمغان کی خوبیوں کو ایسے پیش کیا کہ ساری ہی گرلز کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، ایسا ہی مرد تمہیں جھیل سکتا ہے، ورنہ تمہاری عادتوں پہ تو کوئی فرار ہو جائے۔ دوستوں کی بات سن کر اس کا منہ بگڑا تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، حسن دیا ہے، تو ادا کیوں نہ ہو؟ ناز سے کہتے وہ کندھے پہ بیگ ڈال کر دوستوں کے ساتھ کلاس روم کے لیے نکل پڑی تھی۔ دوپہر کو یونیورسٹی آف ہوئی تو ڈرائیور اسے لینے کے لیے نہیں پہنچا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پارکنگ میں کھڑی ڈرائیور کو فون لگا رہی تھی، لیکن فون نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ یوں ہی یونیورسٹی سے واک کرتے کرتے مین روڈ تک پہنچ گئی، لیکن مین روڈ پہ بھی اکا دکا ہی گاڑیاں تھیں۔ وہ حیران تھی کہ آج سواریاں کیوں نہیں ہیں، اور پھر اسے میسج آ گیا۔ حالات اچانک بگڑے تھے، اس کا ڈرائیور ٹریفک جام میں پھنس گیا تھا، اور پبلک سروس بھی اسی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن نے اچانک ہی اسٹرائک کر دی تھی۔ اب میں گھر کیسے آؤں گی؟ آپ کچھ بھی کر کے مجھے لینے آئیں۔ وہ ڈرائیور پہ بگڑی تھی، لیکن ڈرائیور بیچارہ بھی کیا کر سکتا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں یوں ہی پیدل چلنے لگی۔ جگہ جگہ بارش سے ہونے والا کیچڑ تھا، اس کے سفید جاگرز بھی خراب ہو رہے تھے۔ جینز کے اوپر سفید ٹی شرٹ تھی جو ہلکی بوندا باندی سے بھیگی ہوئی اس کے وجود کو آر پار کر رہی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ موسم بدلے گا اور ساتھ ہی شہر کی فضا بھی، تو وہ سفید ٹی شرٹ پہنتی ہی نہ۔ اس کی ساری دوستیں جا چکی تھیں اور وہ اکیلی بچ گئی تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ لفٹ لے کے پہنچ جاتی۔ پھر کچھ حالات کی ٹینشن بھی تھی۔ چلتے چلتے وہ تھوڑا آگے پہنچی تھی کہ کچھ لڑکے ڈنڈے لے کے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ الفت کے تو ہوش اڑے۔ وہ ایک دم ہی سڑک کنارے ہو کر گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ بارش کی بوندیں بھی اب تیزی سے برسنے لگی تھیں۔ اس کی شرٹ بھیگتے ہوئے اس کے وجود کو آر پار کر رہی تھی۔ اس نے بیگ اپنے سینے سے لگا کے اسے مضبوطی سے دبوچ کے پکڑ لیا تھا۔ لوگوں کا ایک طوفان سا اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ جب یہ ایک سفید ویگو اس کے قریب آ کے رکی، اس نے جیسے ہی شیشے اترتے اندر جھانکا تو ارمغان کی صورت نظر آئی۔ الفت، آپ یہاں؟ حالات بہت خراب ہیں، آ جائیں۔ اس نے فوراً ہی اسے گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو الفت اس پر لعنت بھیج کے آگے بڑھ جاتی، لیکن یہاں تو بات زندگی کی تھی۔ ہر طرف شور شرابہ، ہنگامہ، اور پھر اس کا لباس بھی اسے مشکل میں ڈال رہا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لوگ ڈنڈے لے کے گاڑی کے شیشے توڑنے کے لیے دوڑے، لیکن ارمغان نے فل اسپیڈ میں ریورس کرتے ہوئے گاڑی کو دوسری سمت میں دوڑایا۔
پیچھے بھاگنے والے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ حالات اتنے خراب ہیں، آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ ڈرائیو کرتے کرتے اس نے الفت سے پوچھا۔ وہ اپنے پرانے موڈ میں واپس لوٹی۔ کچھ نہیں، ڈانس پارٹی چل رہی تھی تو میں نے سوچا کچھ میں بھی انجوائے کر لوں۔ وہی کر رہی تھی کہ آپ آ گئے، الفت نے تیکھے انداز میں جواب دیا۔ تو وہ چونک گیا۔ میرا مطلب تھا ڈرائیور نہیں آیا لینے آپ کو۔ وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ آیا تو ہے، اس نے ایک نظر ارمغان پہ ڈالی اور بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ایک ادا سے بولی۔ ارمغان کو اس کی بات پر ایک دم ہی تپ چڑھی تھی۔ اس لڑکی نے لمحے بھر میں اسے اپنا ڈرائیور قرار دے دیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی مدد کرنے رکا تھا۔ آپ کے گھر کی طرف حالات زیادہ خراب ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہمارے گھر چلنا چاہیے، ارمغان نے اسے مشورہ دیا، اور وہ چونک گئی۔ آپ کے گھر؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور ویسے بھی بجو ہمارے گھر پہ ہیں اور بھائی صاحب لاہور گئے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے گھر پہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ وہ فوراً ہی بولی تھی، ہاں بالکل اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اگر میں نے گاڑی کو آپ کے گھر کی طرف کیا تو جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جلاؤ، گھیراؤ، آگ بھی لگائی جا رہی ہے۔ آپ چاہیں تو گھر پہ کال کر کے پوچھ لیں، اجازت لے لیں اور پھر چلیں میرے ساتھ۔ لیکن الفت نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے گھر ہی جانا ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں اتار دیں۔ وہ پھر بضد ہوئی تو ارمغان نے گاڑی اس کے گھر کی طرف موڑ لی، لیکن واقعی کچھ دور جانے کے بعد دور سے ہی دھواں اور آگ نظر آ رہی تھی۔ گاڑیوں کو جلایا جا رہا تھا۔ ارمغان نے گاڑی نہیں روکی تو وہ خود ہی خوفزدہ ہو کے بول پڑی، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے وہاں گاڑیاں جل رہی ہیں؟ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو گھر جانا ہے، کہیں اور نہیں۔ تو گھر ہی چھوڑنے جا رہا ہوں، اب آگ لگے یا ڈنڈے پڑے میں آپ کو چھوڑ کے ہی آؤں گا۔ ارمغان کو بھی ضد ہوئی، پلیز واپس پلٹیں، روکیں، ریورس لیں۔ جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ ارمغان نے مسکراہٹ دباتے گاڑی ریورس کی اور پھر وہ اسے لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس بڑے سے عالی شان بنگلے میں داخل ہوتے ہی الفت کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے اور ارمغان کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بہن نے گھر جاتے ہوئے سارے ملازموں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ اس نے فوراً ہی گھر کال کی اور ساری صورتحال اپنی ماں اور بہن کو بتا دی۔ اس کی بہن نے فوراً ہی اسے حکم سنایا کہ ارمغان کے سامنے اچھے سے بیہیو کرے، کل کو وہ ارمغان کی بیوی بننے والی ہے۔ اور یہ بات سنتے ہی اسے مزید طیش آیا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ارمغان کو چند گھنٹوں میں ہی بہت اچھے سے بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ فون بند کرتے ہی وہ مسکرا اٹھی تھی۔ قسمت نے خود اسے یہ موقع دیا تھا کہ وہ ارمغان لغاری سے اپنی جان چھڑوا سکے۔ بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے سارے گھر کا بغور جائزہ لیا۔ ارمغان گاڑی پارک کر کے اندر آیا تو اس کی نظر اس پہ ٹھہر گئی۔ آپ کے کپڑے گیلے ہیں، بھابھی کے کمرے میں جا کے چینج کر لیں، اس نے مشورہ دیا اور نظریں چرا گیا۔ یہ سنتے ہی الفت کے اندر جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تبھی اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے سفید شرٹ پہن رکھی ہے جو بارش میں بھیگ کے اس کے وجود کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے ایک نظر خود پہ ڈالی اور شرمندگی سے لب بھینچ لیے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ زور سے دبانے پہ بھی نہ کھلا۔ کمرہ لاک تھا۔ ارمغان، اس نے بلند آواز میں پکارا، چابی کہاں ہے؟ بچوں کے کمرے کا دروازہ تو لاک ہے۔ ارمغان یہ سن کے چونک گیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا کیز کہاں رکھی ہوتی ہیں، عموماً ملازمین کو پتہ ہوتا ہے، مگر بھابھی نے سبھی کو آف دے دیا تھا۔ بھابھی ہمیشہ اپنی چیزیں ساتھ لے کے جاتی ہیں، کمرے کی چابی بھی۔ ارمغان نے پریشانی سے جواب دیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اسے تو اب سردی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ آپ میرے کپڑے پہن لیں، ارمغان نے بات کہتے ہوئے ہلکی سی جھجک کے ساتھ اسے مشورہ دیا۔ الفت نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کے کپڑے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا سا تاثر تھا۔ جی، اور کوئی راستہ نہیں ہے، بخار ہو جائے گا آپ کو، بارش میں بھیگنے کے بعد زیادہ دیر ایسے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ارمغان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ الفت نے لب بھینجے اور رخ موڑ لیا۔
ضرورت نہیں ہے مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اسی لمحے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور وہ کپ کپ آ گئی۔ اس کی بھیگی شرٹ بدن سے چپک کے سردی کو اور بڑھا رہی تھی۔ ارمغان نے یہ منظر دیکھا تو مزید پریشان ہو گیا۔ دیکھیں، ضد نہ کریں، یہ کوئی ضد یا انا کا وقت نہیں ہے۔ شہر کے حالات بہت خراب ہیں، پتہ نہیں ہے کب تک آپ کو یہاں اسٹے کرنا پڑے۔ اگر آپ چاہیں تو میں لاؤنج میں ہی رک جاؤں گا، آپ میرے روم میں آرام سے کپڑے بدل لیں اور آرام کر لیں۔ الفت نے ایک لمحے سوچا، اندرونی غصہ تو ابھی بھی بھڑک رہا تھا کہ وہ کسی طرح ارمغان کو نیچا دکھائے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، مگر اس وقت وہ حالات کی وجہ سے مجبور تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے ارمغان سے اس کے کمرے کی چابی لی اور کمرے کا رخ کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سفید شرٹ بدن سے چپکی ہوئی تھی، بال بھیگ کے چہرے پہ بکھر گئے تھے۔ سر جھٹکتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ کپڑوں کی الماری کھولتے ہی اسے صاف ستھرے اور نفیس کپڑے نظر آئے۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق پوری الماری تہس نہس کر دی۔ سارے کپڑے پہلے نیچے پھینکے، اس کے بعد ایک ٹراؤزر ٹی شرٹ چن لیا اور پھر کپڑوں کا گولا بنا کے الماری میں ٹھونس دیا۔ ساری نفاست پل بھر میں ہی ختم ہو گئی۔ الماری کا حال دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکلی، قدم آہستہ آہستہ رکھے، مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ارمغان لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ ہاتھ میں تھامے وہ تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ الفت کے قدموں کی آہٹ پہ اس نے سر اٹھایا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا۔ اس کے چہرے پہ بھیگی لٹیں ابھی بھی گری ہوئی تھیں۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی حالات سنبھلیں گے میں گھر چلی جاؤں گی، سخت سے انداز میں کہتے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جیسا آپ چاہیں، ارمغان نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ نظریں لیپ ٹاپ پہ جما دی۔ لیکن الفت کو یہ سکون کھلنے لگا۔ اسے ہر حال میں ارمغان پر اتنا برا امپریشن چھوڑنا تھا کہ شادی کے نام پہ وہ خود ہی انکار کر دیتا۔ وہ چند لمحے چپ کھڑی رہی، پھر زبردستی ہی اس سے الجھ بیٹھی۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے آرام کروں گی؟ نہ، میں یہاں بس مجبوری میں آئی ہوں، اور پلیز یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کی احسان مند ہو جاؤں گی۔ ارمغان نے آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا الفت، آپ میرے لیے صرف ثانیہ بھابی کی بہن ہیں، بس اتنا رشتہ کافی ہے آپ کے یہاں ہونے کے لیے۔ یہ سن کر الفت کے لبوں پہ خاموشی ٹھہر گئی۔ وہ جو دل ہی دل میں سمجھ رہی تھی کہ ارمغان اس کے پیچھے پاگل ہے یا اس کے لیے رشتہ لے کے آیا ہے، اس کا انداز بالکل مختلف نکلا۔ صرف ثانیہ کی بہن، اس نے دل ہی دل میں دہرایا اور بے ساختہ ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے پہلی بار لگا جیسے کھیل الٹا پڑ رہا ہے۔ وہ تو اسے ہرٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ کبھی دوبارہ اس کے بارے میں نہ سوچے، لیکن یہاں تو ایسے دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارمغان تو اپنی ہی دنیا میں مصروف تھا۔ ابھی بھی اگر وہ اس سے بات نہ کرتی تو وہ شاید لیپ ٹاپ پہ ہی مصروف رہتا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ دنیا اس کی اداؤں، اس کے نخرے اور اس کے رویوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہر کوئی اس کی طرف کھنچتا ہے، سب اس کے مزاج کو برداشت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ارمغان تھا جو نہ تو اس کی اداؤں سے مروب ہوا تھا، نہ ہی اس کے غصے سے متاثر۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون سا بیٹھا تھا، جیسے سامنے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ واہ، مطلب آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ارمغان کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس کے غرور کو پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ خاص ہیں، لیکن میرے نزدیک ہر شخص کی عزت ایک جیسی ہے۔ آپ خاص ضرور ہیں، لیکن میری نظر میں صرف ثانیہ کی بہن کے طور پہ، اور وہ رشتہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ الفت کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں آ کر اپنی شوخیاں اور تیز مزاجی دکھا کر ارمغان کو بددل کرے گی تاکہ وہ شادی کا سوچنا ہی چھوڑ دے، لیکن یہ لڑکا تو پہلے سے ہی لا تعلق نکلا۔ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔
جیسے الفت کی موجودگی اس کے لیے عام سی بات ہو۔ الفت کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھی اور غصے میں کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ اندر آئی تو اسے خیال آیا کہ یہ کمرہ اس کا نہیں بلکہ ارمغان کا ہے، جس کے اندر وہ اتنے حق سے داخل ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر دیواروں پہ لگی ارمغان کی فریم شدہ بڑی بڑی تصویروں پہ ڈالی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا عام بھی نہیں تھا جتنا آج تک الفت اسے سمجھتی آئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے بھیگے بال سمیٹے اور اپنے ہی چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ نہیں ارمغان لغاری، اب یہ کھیل میرے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے سکون کو میں اتنا ہلا دوں گی کہ تم خود کہو گے کہ الفت تم میرے لیے ضروری ہو، اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ سکون سے دھیرے دھیرے چلتی وہ نرم سے بستر پہ بیٹھی تھی۔ تھکن کی وجہ سے آنکھیں بند ہونے لگیں تو وہ وہیں لیٹ گئی۔ اس کمرے میں اس تکیے سے ارمغان کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی اور پھر کسی آواز کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کے دیکھا تو ارمغان پہ نظر پڑی جو وارڈروب کھولے کھڑا تھا اور سارے کپڑے اس کے قدموں میں گر کے سلامی پیش کر رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارمغان نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور بنا کچھ کہے اپنے کپڑوں کو فولڈ کر کے الماری میں ترتیب دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ اس سے الجھے گا، جھگڑا کرے گا، باتیں سنائے گا اور پھر وہ بھی اس سے پیچھے نہیں رہے گی، مگر ارمغان نے کچھ نہ کہا۔ وہ بہت مہارت کے ساتھ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سارے کپڑوں کو فولڈ کر چکا تھا۔ کچھ کپڑے ہینگر کر کے ہینگ کر دیے تھے اور سب کچھ سیٹ تھا۔ ایک ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا جسے لے کے وہ وارڈروب سے باہر نکلا۔ سوری، مجھے کمرے میں آنا پڑا، رات ہو گئی ہے، مجھے چینج کر کے سونا تھا، بس اسی لیے آیا تھا۔ اس نے خود ہی وضاحت دے ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پلٹا۔ کھانا بن چکا ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو کچن سے نکال لیجئے گا۔ اس وقت کوئی بھی ہوٹل ڈیلیوری نہیں دے رہا تھا، اس لیے کھانا میں نے خود بنایا ہے۔ وہ اپنے سادہ سے لہجے میں کہتے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور الفت بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمغان کو کھانا بنانا بھی آتا ہوگا۔ بھوک زوروں سے لگی تھی، اس لیے وہ سیدھے کچن میں پہنچ گئی۔ بالکل دیسی انداز میں کھانا بنا ہوا تھا، خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کھانا نکالا اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ کھانا شروع کیا تو ہاتھ روک ہی نہ سکی۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے اتنا سیر ہو کے کھایا تھا، ورنہ ڈائٹنگ کے نام پہ وہ بس چند ایک چیزیں ہی کھایا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت لمیٹڈ۔ الفت اپنی ہی حیرت میں گم تھی۔ یہ وہ ارمغان لغاری نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ بے جان، بور اور حد سے زیادہ سنجیدہ سمجھتی آئی تھی۔ وہ تو جیسے ایک مکمل زندگی جینے والا شخص تھا۔ کھانا پکانا جانتا تھا، بات کرنے میں تحمل رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی کسی حرکت میں غرور یا دکھاوا نہیں تھا۔ یہ بندہ ہے یا معمہ؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پانی کا گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اپنی تھوڑی پہ ہاتھ ٹکایا۔ یقیناً جان بوجھ کے مجھے دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، ورنہ جو میں نے اس کے وارڈروب کا حال کیا تھا اس کے بعد اتنا تحمل تو کوئی انسان نہیں دکھا سکتا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ کچھ بھی کرے، مجھے جھکنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ رات گہری ہو رہی تھی، کھڑکیوں کے باہر بارش کی بوندیں مسلسل بج رہی تھیں۔ شہر کے حالات اب بھی بگڑے ہوئے تھے، سڑکوں پہ جلاؤ گھیراؤ جاری تھا۔ فون پہ ماما نے سختی سے کہا تھا، بیٹا تم وہیں رہو، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے مت نکلنا، اور پلیز ارمغان کو تنگ مت کرنا۔ یہ سن کے الفت کے ہونٹوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ماما تو جیسے اسے داماد بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو دیکھا ارمغان صوفے پہ لیٹا تھا۔ اس کے قریب ہی کتاب کھلی رکھی تھی، مگر آنکھیں بند تھیں۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا سکون تھا۔ الفت کو بے اختیار غصہ آیا۔ کتنے سکون سے سو رہا ہے، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ جان بوجھ کے اس نے سائیڈ لیمپ پہ اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ شور پیدا ہوا اور ارمغان نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟
لہجے میں کوئی خفگی نہیں تھی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیں کہ آپ کیا اسی کمرے میں صوفے پہ سونے والے ہیں، کیونکہ اگر آپ کمرے میں سوئیں گے تو میں یہاں نہیں سو سکتی۔ اس کے انداز میں ہٹ دھرمی تھی۔ ارمغان اسے دیکھ کے رہ گیا۔ الفت، آپ کو شاید میری عادت عجیب لگے لیکن میں جھگڑنے والا انسان نہیں ہوں۔ مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی، اور ویسے بھی اس وقت سوائے اس کمرے اور لاؤنج کے باقی سارا گھر لاک ہے۔ دوسرے کمروں کی چابیاں کہاں ہیں مجھے کچھ علم نہیں، اور اب تو موبائل سروس بھی بند ہو چکی ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ میں صوفے پہ سکون سے سو جاؤں گا، آپ بیڈ پہ آرام کریں، میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے انتہائی تحمل سے الفت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ الفت نے ہنگامہ کھڑا کرنے کا سوچا، مگر یہ کمرہ ارمغان کا تھا اور اس وقت وہ ارمغان کے رحم و کرم پہ تھی، اس لیے خاموش رہنے میں ہی بہتری تھی۔ وہ بستر پہ جا لیٹی۔ کچھ دیر گزری تو لائٹ بھی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ ارمغان نے موبائل کا ٹارچ آن کیا تو ایک مدھم سی روشنی نے کمرے کا احاطہ کر لیا۔ آپ ٹھیک ہیں الفت؟ اس نے فوراً ہی الفت کو آواز دی جو اندھیرے سے خوفزدہ ہو کے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بڑی مشکل سے اس نے جواب دیا۔ اسے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا۔ پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے سو جائیں، میں یہی ہوں۔ ایک تو شہر کے حالات خراب ہیں، دوسرا موسم بھی پتہ نہیں لائٹ کس وجہ سے چلی گئی ہے۔ وہ خود ہی بڑبڑانے لگا۔ الفت کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہی، اور پھر بجلی کے کڑکنے پہ وہ اتنی زور سے چیخ مار کے اچھلی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارمغان دوڑ کے اس کے نزدیک آ گیا۔ الفت نے ارمغان کے بازو کو اپنے ناخنوں سے دبوچ کے پکڑ لیا اور اس کے کندھے سے چپک کے اندھیرے میں یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ بجلی کڑکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ارمغان نے آہستگی سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اسے پریشان کرنا چاہتی تھی، اب خود پریشان ہو کے اسی کے سہارے بیٹھی تھی۔ ارمغان کو اس کی حالت پہ ہنسی آنے لگی تھی، مگر وہ اسے کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ تیزی سے منہ ہی منہ میں دعائیں پڑھتی جا رہی تھی، اور ارمغان اس کی تلاوت سن کے حیران تھا۔ وہ جتنی ماڈرن نظر آتی تھی اندر سے اتنی ہی معصوم اور شریف تھی۔ ارمغان کو لگتا تھا کہ وہ بہت ہی نکچڑی اور بد مزاج ہے، اسی لیے جب بھی اس کی بھابھی نے اس کے اور الفت کے رشتے کی بات کی تو وہ پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بھابھی کو انکار کر دے، کیونکہ ثانیہ بہت ہی اچھی اور خوش اخلاق عورت تھی، اور ارمغان ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ دو بہنیں اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہیں۔ لیکن رات کے اس اندھیرے میں الفت کا جو روپ وہ دیکھ رہا تھا وہ ثانیہ سے ملتا جلتا ہی تھا۔ باہر سے مغرور اور اکھڑ نظر آنے والی، اندر سے ایک معصوم اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لائٹ آئی اور الفت فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ اپنی حرکت پہ اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر ارمغان نے اسے کسی بات کا احساس نہ ہونے دیا اور صوفے پہ جا کے سو گیا۔ اگلی صبح بالکل خاموش تھی۔ الفت نے دوبارہ اسے نہ چھیڑا تھا نہ پریشان کرنا چاہا تھا۔ اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے، اس لیے وہ ارمغان کے کپڑے اتار کے ہینگ کر چکی تھی۔ دوپہر تک خبر آ گئی کہ حالات معمول کے مطابق آ گئے ہیں۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں کوئی ڈیل ہو چکی تھی۔ ارمغان نے خود سے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا اور وہ بس بنا شکریہ ادا کیے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ ارمغان نے اسے جاتا دیکھا اور سر جھٹک دیا، اور جیسے ہی اندر گئی ثانیہ نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کر کے آئی ہو؟ الفت نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ گزری ایک رات میں ارمغان کو دیکھنے کا اس کا نظریہ بدل چکا تھا۔ ارمغان نے بنا کچھ کہے اس کا بہت خیال رکھا تھا، نہ اسے نیچا دکھایا تھا نہ برا بھلا کہا تھا۔ دل میں ارمغان کے لیے عجیب سی فیلنگز پیدا ہو رہی تھیں۔ سارا دن آرام کرنے کے بعد رات کو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچی تو اس کی بہن نے پھر ارمغان اور اس کے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ اب کی بار تو ثانیہ نے ڈائریکٹ بابا سے بات کی تھی۔ بابا جان، میں چاہتی ہوں کہ بس رشتہ پکا کر دیں، اور پھر جب پڑھائی کمپلیٹ ہوگی تو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ یہ بات کہتے ثانیہ نے ڈرتے ڈرتے چھوٹی بہن کو دیکھا تھا کہ کہیں وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دے گی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ارمغان کے رشتے کا ذکر سن کے وہ بھی بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نہ اس نے کوئی اعتراض کیا تھا، نہ چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور اسی بات پہ ثانیہ بری طرح چونکی تھی۔
اسے تو لگا تھا کہ وہ کٹلری سیٹ کی چھری اٹھا کے سیدھا اس کے منہ پہ دے مارے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ رشتہ مناسب طریقے سے تمہارا شوہر اور تم لے کے آؤ، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ارمغان کی رضامندی ضرور جان لینا، بن ماں باپ کا بچہ ہے، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کرنا۔ بابا نے محبت سے بیٹی کو سمجھا کے اسی رات داماد کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ ثانیہ تو الفت سے بات کیے بنا ہی چلی گئی تھی، لیکن الفت کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اگلے دن تک وہ بس بے قرار ہی رہی، اور پھر جب شام ہوئی اور ثانیہ کی طرف سے کوئی کال نہ آئی، نہ ہی دوبارہ کوئی ذکر ہوا، تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ بار بار ارمغان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور پھر شام کو ثانیہ کی کال آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنی ماں سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر الفت کی ماما نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسی لیے خاموش تھی نا کل تم ڈائننگ ٹیبل پہ، کیونکہ جو کچھ تم نے کرنا تھا تم وہ کر آئی ہو۔ ارمغان نے صاف منع کر دیا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو ابھی تک اس رشتے پہ بالکل راضی تھا، اس نے اینڈ وقت پہ انکار کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ میں تمہارا بھلا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے میرے ہی دیور کی نظروں میں برا کر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا کہ ثانیہ کی بہن کیسی ہے؟ معاف کر دو بیوی، جو تمہاری محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ تمہیں جہاں شادی کرنی ہے کر لو۔ ثانیہ نے غصے میں روتے ہوئے بات مکمل کی اور فون بند کر دیا، اور الفت اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ وہ جو خود اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ بات اس کی ذات کو کچوکے لگا رہی تھی۔ دل اپنی ہی حرکتوں پہ نادم تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ارمغان سے کوئی رابطہ کرتی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، اور پھر اس کے والد نے کچھ دنوں کے بعد بتایا کہ ان کے دوست اپنے بیٹے کا رشتہ دے کے گئے ہیں۔ یہ سن کے پہلی بار الفت کو تڑپ محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کسی اور کے سنگ رخصت ہو جاتی، اور وہ بھی اس وقت جب دل ارمغان کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن یہ بات ارمغان کو کیسے بتاتی؟ یونیورسٹی سے واپسی پہ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے سیدھا ثانیہ کے گھر پہنچ گئی۔ ثانیہ اس سے اس قدر ناراض تھی کہ اسے دیکھ کے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شربت پیش کر دیا۔ بچو، کب تک ناراض رہیں گی؟ ناراض نہیں ہوں، تمہاری بے وقوفیوں پہ ماتم منا رہی ہوں۔ کھانا تیار کرواتی ہوں تمہارے لیے، کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ ثانیہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی، اور اسی وقت ارمغان ڈرائنگ روم کے دروازے سے نظر آیا۔ وہ شاید آفس سے لنچ کے لیے لوٹا تھا اور اسے دیکھ کے رک گیا۔ رسمی سی سلام دعا کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو الفت نے خود ہی اسے آواز دے کے روک لیا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ الفت سے رہا نہ گیا، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، میری جھگڑا کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی بلا وجہ ناراضگیاں پالنے کی، بس مصروف رہتا ہوں اپنے کاروبار میں۔ اس نے بالکل عام سے انداز میں کہا۔ آپ نے رشتے کے لیے انکار کر دیا؟ وہ پھر پوچھ بیٹھی۔ ارمغان کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے وہی کیا جو آپ چاہتی تھی، میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں یہ چاہتی تھی؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ ارمغان نے اس کے بدلتے تیور دیکھے، قدم قدم اس کے نزدیک آیا۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہتی تھی؟ وہ باقاعدہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ وہ فوراً ہی مکر گئی۔ ارمغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو مجھ جیسے لوگ بورنگ لگتے ہیں۔ اس نے جیسے کوئی بات یاد دلائی۔ آپ نے تو میرے لفظ ہی پکڑ لیے۔ الفت کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ نہ جانے کیوں اس شخص کے آگے رو دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مجھ جیسے شخص کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ میں بورنگ ہوں، سنجیدہ مزاج ہوں، اور نہ جانے کون کون سی برائیاں ہیں مجھ میں۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا۔ ہاں بالکل، آپ بورنگ بھی ہیں اور سنجیدہ مزاج بھی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے، کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی اور جھیل نہیں پائے گا۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا دی۔ ارمغان بس مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ ثانیہ کچن سے وہیں چلی آئی اور ان دونوں کو دیکھ کے حیران ہوئی، اور پھر ارمغان کے آگے شرمندہ بھی۔
بھابھی مجھے لگتا ہے اب آپ کو دیورانی کی ضرورت ہے. کب تک اکیلے گھر سنبھالتی رہیں گی؟ ساتھ میں کوئی ایک ہو جو آپ کا ہاتھ بٹائے. الفت کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ مخاطب ثانیہ سے ہوا تھا اور وہ چونک گئی تھی. شام کو بھائی کے ساتھ چلیے گا، مجھے اپنی زندگی میں تھوڑا شور شرابہ چاہیے. ہنستے ہوئے اس نے ثانیہ کو اشارہ دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. ثانیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. پچھلی بار آئی تھی تو سب بگاڑ کے گئی تھی اور اس بار آئی ہو تو سیدھے رشتے کی بات ہو گئی. آخر ایسا بھی کیا کیا ہے تم نے؟ ثانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں ہوا کیا تھا. الفت مسکراتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئی. میں واپس جا رہی ہوں، گھر پہ جا کے تیاری بھی کرنی ہے. آخر کو سسرال والے آنے والے ہیں میرے. وہ آندھی طوفان کی طرح وہاں سے واپس گھر پہنچ گئی. رشتہ پکا ہوا اور پھر 15 دن بعد ہی وہ دھوم دھام سے رخصت ہو کر دوبارہ اسی بیڈ روم میں بیٹھی تھی. ارمغان کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کے مسکرا دیا. آج تو میرے کمرے میں ہونے سے آپ انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوں گی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور الفت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. ڈائمنڈ نیکلس اس کے ہاتھوں میں پکڑاتے وہ دھیرے سے اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا. میں 2 نفل شکرانے کے ادا کرنا چاہتا ہوں. الفت آپ بھی چینج کر لیں. وہ اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گیا. الفت نے وارڈروب کا رخ کیا اور وارڈروب کھولتے ہی وہ چونک گئی. اس کے کپڑوں کے ساتھ ایک اور ڈریس ہینگر میں لٹکا ہوا تھا، وہی ٹراؤزر ٹی شرٹ جو اس رات الفت نے پہنا تھا. مسکراتے ہوئے الفت نے وہی سوٹ نکال لیا. روم میں واپس آئی تو ارمغان کے آگے لہرایا. یہ میری الماری میں کیا کر رہا ہے؟ ارمغان نے گہرا سانس لیتے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھولتے مسکرا اٹھا. اس ڈریس میں سے آج بھی تمہاری خوشبو آتی ہے. میں نے اسے واش کے لیے نہیں بھجوایا تھا. تم جیسے چھوڑ کے گئی تھی آج تک ویسے ہی ہے، اسی لیے میں نے اسے تمہاری ہی الماری میں رکھوا دیا، کیونکہ اب سے یہ تمہارا ہی ہے. اس کی بات پہ الفت چونک گئی. کیا مطلب؟ اگر آپ کو میری خوشبو اتنی عزیز تھی تو پھر رشتے کے لیے کیوں انکار کیا تھا؟ ارمغان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کے سینے سے لگایا. اس لیے کیونکہ میں رشتوں میں زبردستی کا حامی نہیں ہوں، خاص کر محبت کبھی بھی زبردستی حاصل نہیں کی جاتی. ارمغان کی سادگی اور سنجیدگی پر وہ دل ہار بیٹھی تھی. محبتیں واقعی زبردستی حاصل نہیں ہوتی اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے. محبتوں کو جیتا جاتا ہے سچائی اور ایمانداری سے.